السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کا ڈیزائن کیا۔ وہ شخص جس نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کا ڈیزائن کیا مصر کا ایک انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے دنیاوی بود و باش سے دور اور گمنام رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل، جو 13 ستمبر 1908 کو مصر کے ایک چھوٹے سے شہر غمر میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لیا، وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کے لیے 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، اسکاٹ اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کی بیوی نے ایک بیٹا جنم دیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ شخص مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 99 سال کچھ دن سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر یہ شخص گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کرتا رہا۔ بالآخر 2 اگست 2008 کو مصر کے شہر قاہرہ میں وفات پا گیا۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف کے چھت اور باہر صحن میں لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریش میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے اس پتھر کو حاصل کرنے کے لیے گریش گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر اسٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل ہونے لگی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریشی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریش میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اس سے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکریٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ جی ہاں ناظرین، دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کی خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب میں یعنی کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکریٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا
पहुंचा और डायरेक्टर एडमिन को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो गिर्रिश से खरीदा था। तो उसने कहा मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से राब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो गिर्रिश से मंगवाया गया था किधर है। तो उन्होंने कहा वो सारी मिकदार में मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दो। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि तमाम मार्बल मस्जिद नबी में इस्तेमाल होना है तो उसने कहा मैं 1 रियाल भी नहीं लूंगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे खरीदाया और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही था कि मार्बल मस्जिद नबी शरीफ में इस्तेमाल होना है। अल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यू इस्लामी चैनल मालूमात की दुनिया। इसी तरह के नए वीडियोस या इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल मालूमात की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके।